جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هاجر ما نهى عنه. متفق عليه. وقال في رواية: كل المسلم على المسلم حرام عرضه وماله ودمه. وفي رواية: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وقال في موضع آخر: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک بہت ہی عظیم نعمت سے ہمارے بغیر کسی استحقاق کے اور بغیر کسی دعوے کے، بغیر کسی ڈیمانڈ، دعا اور مطالبے کے ہمیں عطا فرمایا، وہ ہے ایمان۔ ہمیں اور آپ کو اولاً ایمان کی قیمت سمجھنا چاہیے کہ ایمان کی قیمت ہے کیا۔ ہم سب جانتے ہیں لیکن ہم مومن ہیں، ہمیں ایمان نصیب ہے، لیکن ہمیں ایمان کی قیمت اولاً معلوم نہیں ہے۔ آپ کو 2 انچ زمین بڑھانے کی، 2 انچ گھٹانے کی قیمت معلوم ہے۔ راستہ ہماری زمین سے نکلے گا، اس کی قیمت معلوم ہے، اس کا نفع نقصان معلوم ہے۔ لوگ ہماری زمین استعمال کریں گے، قبضہ کریں گے، دعویٰ کریں گے، ہمیں اس کا نفع نقصان معلوم ہے۔ اگر کوئی ہمارا گھر ڈھا رہا ہے تو ہمیں اس کا نفع نقصان معلوم ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمیں ایمان کی قیمت نہیں معلوم ہے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور کرم سے جو چیز عطا کی وہ ہے مذہب اسلام، اور مذہب اسلام میں صراط مستقیم عطا کیا، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ یہ قیمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم ہر برانڈ کو سمجھتے ہیں کہ گھڑی کا یہ برانڈ ہے، موبائل یہ برانڈ کا ہے، کپڑا یہ برانڈ کا ہے، گھر یہ برانڈ کا ہے، ٹائلس یہ برانڈ ہے، سیمنٹ یہ برانڈ ہے، ریتی یہ برانڈ ہے۔ لیکن ایمان اور اسلام بھی ایک برانڈ ہے، ہمیں بھی اس کو سمجھنا چاہیے اور اس کی قیمت معلوم ہونا چاہیے۔ ہمیں یقینی طور پہ اس کی قیمت نہیں معلوم ہے اور ہم صبح و شام ناشکری کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کی ساری دولتیں، دنیا کے سارے جاہ و منصب اور دنیا کے سارے حسن و جمال، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جب اعلان کیا، اور آپ نے کوہ صفا سے جب یہ اعلان کیا، جبل صفا سے یہ اعلان کیا، تو اعلان کرنے کے بعد کفار مکہ میں ایک دم تہلکہ مچ گیا، ان میں افراتفری اور ان میں بے چینی پھیل گئی کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ تو انہوں نے سوچا ایک آواز ہے دیوانے کی جو آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گی، لیکن جب اس کا اثر بڑھتا رہا اور لوگ حضور کے گرویدہ ہوتے رہے تو اب انہوں نے ستانا شروع کیا حضور کو، اور حضور کو ستانا بھی چاہا، بائیکاٹ بھی کر دیا، یہاں تک کہ آپ کو مجبور بھی کر دیا مکے سے نکلنے پہ۔ تو ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنا سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت و تبلیغ سے پیچھے کیوں نہیں ہٹ رہے؟ تو آج دنیا کا کوئی بھی آدمی کوئی کام کرتا ہے، مثلا الیکشن کے لیے کھڑا ہوتا ہے یا ایسی کچھ سوشل ورکنگ کرتا ہے، تو لوگ سوچتے ہیں آخر اس کا کچھ نہ کچھ تو مقصد ہوگا، تبھی تو یہ کام کر رہا ہے، اس کا کیا مقصد ہے، ایسا کیوں کر رہا ہے؟ دنیا کی عادت ہے پیچھے پڑنے کی، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، اس کا کاز کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو حضور کے پیچھے آئے، ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ جس طرح دنیا کے نیتا لوگ، امیر لوگ یا لوگ عہدے کے لیے یا کسی منصب کے لیے یا دولت کے لیے یا شہرت کے لیے یا کسی عورت کے لیے یا عزت کے لیے ایسا کچھ کرنا چاہتے ہوں گے، تو ان کی بھی یہی نیت ہوگی۔
تو ان کے دماغ میں ہر آدمی کے سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت ایک لمٹ ہے اس کی، اور اس لمٹ سے اوپر وہی سوچ سکتا ہے جو ایمان اور اسلام کو جانتا ہو۔ جو ایمان اور اسلام نہیں جانتا کہ ایمان اور اسلام کیا ہے، اس سے اوپر وہ سوچ ہی نہیں سکتا۔ اس کو یہی 3-4 چیزیں سمجھ میں آئیں گی، یہی مقصد ہوگا، تبھی تو ایسا کر رہے ہیں۔ حضور کے پاس سارے کفار میٹنگ کر کے اپنے سارے سربراہ کو لے کر کے آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تبلیغ کرنا بند کر دیں، اور اس کے بدلے میں آپ کو دنیا کی جو چیز چاہیے، اگر آپ کا مقصد ہے دنیا کی کسی حسین و جمیل عورت سے، عرب کی کسی حسین و جمیل عورت سے شادی کرنا، تو ہم آپ کو اس سے شادی کرا کے دیتے ہیں، اور اگر آپ کا مقصد ہے دولت، تو آپ کے قدموں میں ہم اپنی ساری دولت اور جائیداد رکھ دیتے ہیں، اور اگر آپ کا مقصد ہے حکمراں بننا اور ہمارا حاکم بننا اور بڑا بننا اور ہمارا ذمہ دار بننا، اگر آپ کا یہ مقصد ہے تو ہم آپ کو بھی یہ عہدہ دیتے ہیں اور آپ کو پورے مکے کا، پورے عرب کا سربراہ مان لیتے ہیں، لیکن آپ لا الہ الا اللہ کی تبلیغ سے پیچھے ہٹ جائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ ابو جہل اور اس کے جو حواری تھے وہ ان کے چچا ابو لہب کے پاس بھی گئے اور ابو لہب سے بھی کہلوایا، لیکن حضور کا ایک ہی جواب تھا۔ آپ نے کہا کہ چچا سب کچھ ہو سکتا ہے، اے میرے قوم کے لوگوں، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اگر میرے ایک ہاتھ میں چاند اور دوسرے ہاتھ میں لا کر کے سورج رکھ دو، یعنی زمین سے لے کر کے آسمان تک اگر تمہاری حکمرانی ہے اور اس کے اندر کی ساری چیزیں لا کے میرے قدموں میں تم رکھ دو، تب بھی میں ایک قدم بھی اپنے اس تبلیغ اور مشن سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اور آپ نے جو سب سے پہلا اعلان کیا کوہ صفا پہ چڑھ کر کے، تو آپ نے پہاڑ پہ چڑھ کر کے یہ اعلان کیوں کیا؟ اور آپ نے ایک مثال دی کہ میری قوم، تم معلوم ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے، وہ ابھی تمہارے اوپر حملہ کر دینے والی ہے اور تم کو تاراج کر دینے والی ہے، تباہ و برباد کر دینے والی ہے، تو کیا تم سچا مانو گے؟ سارے لوگوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو امین پایا، ہم نے آپ کو صادق پایا، سچا پایا، تو آپ کی بات کا کیسے جھٹلا سکتے؟ 40 سال تک نبی کو قوم کے درمیان گھمایا اور پھرایا گیا۔ انما انا بشر، اپنی زبان سے اعلان کیا کہ میں ایک انسان ہوں، میں کھاتا اور پیتا ہوں، جس طرح تمہاری بازار کی ضرورت ہے ویسے میری بھی ضرورتیں ہیں، تمہیں گھر اور مکان، بیوی بچوں کی ضرورت ہے اور میری بھی ضرورت ہے۔ یہ سب کچھ دکھایا گیا اور سارے لوگوں نے آپ کی صداقت کا، آپ کی امانت کا، آپ کی دیانت کا اور اپنے تقوی و طہارت کا اور آپ کی پاک دامنی اور عفت کا لوہا پورے مکے کے لوگ پہلے سے بھی مانتے تھے۔ تو کہا بتاؤ، اگر میں بولوں یہ پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے جو تم پہ ابھی حملہ کر دینے والی ہے، تو تم سچا مانو گے یا جھوٹا؟ یہ ایک مثال نہیں تھی، یہ کہنے کے لیے ایک جھوٹ نہیں تھا، بلکہ نبی نے اپنا مقام بتایا کہ میں اس منبر پہ، میں اس اسٹیج پہ، میں اس پہاڑ پہ بیٹھ کر کے تمہارے آگے کی یہ دنیا دیکھ رہا ہوں جس کو تم بھی دیکھ رہے ہو، اور تمہارے پیچھے پہاڑ کے کیا ہے وہ تم کو دکھائی نہیں دے رہا، لیکن میں پہاڑ پہ بیٹھا ہوں تو مجھے پیچھے کا دکھ رہا ہے۔ تو پیغمبر نے اپنی شان نبوت کو بتایا کہ میں نبی ہوں تو اس دنیا کو بھی دیکھ رہا ہوں، اور مرنے کے بعد جو آنے والی دنیا ہے، اور اس دنیا میں اگر تم بغیر ایمان کے گئے تو تمہاری جو تباہی و بربادی ہے وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں۔ اس لیے بتاؤ تم سچے ہو، مانتے ہو؟ تو بولے ہاں مانتے ہیں۔ تو کہا اگر یہ بات مانتے ہو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تمہیں اگر کامیاب ہونا ہے، سب کچھ چاہیے تمہیں، فلاح کا مطلب ہوتا ہے ہر طرح کی کامیابی، اگر تمہیں چاہیے تو کہہ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لیکن کفار مکہ نے اس کے باوجود بھی آپ کی بات مانی نہیں۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا کہ آپ کو یہ کلمہ ملا، ہمیں یہ کلمہ ملا، کیا ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ رسول نے دنیا بھی دیکھا اور کہا کہ کہو کہ لا الہ الا اللہ تو تفلحوا، دنیا میں بھی کامیاب ہوگے، اور کہو لا الہ الا اللہ تو مرنے کے بعد کی جو دنیا ہے اس میں بھی تم کامیاب ہوگے۔ لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب ہم کو سمجھ نہیں آیا۔ ہم نے ایمان قبول کیا، ہم نے اسلام قبول کیا، لیکن ایمان اور اسلام کی عادت ہمارے اندر ذرا بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں بہت دیندار ہوں تو میرے سامنے کھڑا ہو، اگر میں نے اس کو 10 سیکنڈ میں اس کی دینداری کا لبادہ نہیں اتار دیا تو مجھے آپ جس طرح چوراہے پہ جائیں، میں سڑک پہ جائیں مار کے دکھا دیں، لیکن میں سب کی دینداری کا لبادہ اتار دوں 10 سیکنڈ میں۔ دینداری کوئی چیز نہیں ہے،
دینداری کیا چیز ہے؟ جو رسول کہے گا اور اس پر جو عمل کرے گا وہ دینداری ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ایمان المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان کون ہے؟ حضور نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے، زبان کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب کسی کو تکلیف دینا چاہتا ہے تو سب سے پہلے زبانی تکلیف دیتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے، کامل مسلم وہ ہے جو اپنی زبان سے ویدی اور اپنے ہاتھ سے یعنی اپنے عمل اور کرتوت سے کسی دوسرے مسلمان کو نہیں۔ المسلمون کی تشریح مفسرین نے یہ کی کہ المسلم من سلم الناس من لسانہ ویدی، مسلم کہا گیا لیکن اس کے پیچھے کا مقصد ہے کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے اس کے سارے بھائی محفوظ ہیں۔ اسلام کا مطلب ہے سلامتی۔ جب آپ نے اسلام قبول کر لیا تو پھر آپ کے کسی بھی زبانی حرکت سے، آپ کے کسی بھی ہاتھ کی حرکت سے، قدم کی حرکت سے، آپ کے دماغ کی سازش سے، آپ کے تن من دھن کسی بھی طرح سے کسی دوسرے مسلمان کو یعنی دوسرے انسان کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ تکلیف ہونا تو دور کی بات ہے، مسلمان کے بارے میں یہ کہا گیا۔ آپ کو یہ بات بہت اچھی طرح معلوم ہے، بہت مشہور قصہ ہے کہ ایک عورت بازاری فاحشہ بدکار، اس نے ایک کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اس کے بدلے اس کو جنت نصیب کیا۔ اور ایک نیک کوکار، اچھی اور صالح عورت، اس نے ایک بلی کو پالا اور اسے باندھ دیا اور کھانا نہیں دیا اور بھوک سے مر گئی، اللہ نے اس کے بدلے اس کو جہنم میں ڈالا۔ یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے اور حضور نے بتایا۔ اس کا مطلب ہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جب وہ اسلام لے آئے تو انسان اس کی زبان سے، اس کے یہ کرتوت سے، اس کے دماغ کی سازش سے، اس کے اپنی پلاننگ سے اور اس کی گندگی سے کسی بھی دوسرے انسان کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام کا مطلب یہ الاسلام من السلام، اسلام کا مطلب ہے یہ بنا ہے سلامتی سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حضور نے فرمایا کہ جب تم مسلمان ہو جاؤ گے تو تم بھی صحیح سالم ہو جاؤ گے، اس دنیا میں بھی تمہیں سلامتی ملے گی اور محفوظ ہو جاؤ گے، اور آخرت میں بھی تمہیں صحیح سلامتی ملے گی، محفوظ ہو جاؤ گے عذاب آخرت سے بھی۔ تو اسلام کا مطلب ہے ایسے وہ عمل کرو کہ کسی کو تکلیف نہ ہونے پائے، اور وہ عمل کرو جس سے کسی کو بجائے خوشی کے کبھی غم نہ ہو، نہ تو اپنی زبان سے، نہ اپنے کسی عمل سے، نہ اپنے کردار سے، نہ اپنے دماغ کی سازش سے۔ پلاننگ اور سازش یہ بہت گندی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، قرآن پاک نے اپنی زبان سے اعلان کیا الفتنۃ اشد من الموت، الفتنۃ اشد من القتل۔ یہ جو فتنہ پردازی ہے ہماری اور آپ کے اندر، جو فتنہ ہے ایک دوسرے کو تنگ کرنا، ایک دوسرے کو پریشان کرنا اور ایک دوسرے کو زج کرنا اور ایک دوسرے کے خلاف سازش اور پلاننگ کر کے ان کو حیران و پریشان کرنا، یہ جو سازش ہے یہ فتنہ ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا کہ جس طرح سے الفتنۃ اشد من القتل، یہ جو فتنہ ہے یہ قتل سے بھاری گناہ ہے۔ اشد کا مطلب بہت بڑا ہوا ہے، قتل سے بھی۔ مسلمان کو قتل نہیں کرنا چاہتا، لیکن اب تو بات وہاں تک بھی آ گئی کہ وہ قتل کرنا بھی چاہتا ہے۔ اگر اس کا بس چلے تو آدمی کو 1 منٹ میں اڑا دے، لیکن قانونی پیچیدگیوں سے وہ ڈرتا ہے۔ وہ جو اپنے جلال میں آتا ہے، اپنے شباب میں آتا ہے اور اپنی رعونت اور فرونیت میں آتا ہے تو سب کچھ بھول جاتا ہے اور اسے چاہتا ہے کہ میں اڑا بھی دوں، لیکن وہ قانون سے ڈرتا ہے، اللہ سے اور رسول سے اور قرآن اور حدیث سے اور آخرت کے عذاب سے نہیں ڈرتا۔ یہ ہماری بہت بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ ایمان کے بارے میں حضور نے فرمایا المومن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، مومن وہ ہوتا ہے کہ امنہ الناس، جب وہ ایمان قبول کر لے اور اس نے ایمان لے لیا اور پڑھ لیا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اس کو مل گئی یہ سعادت، امنہ الناس۔ اس حدیث میں امنہ المسلمون نہیں کہا گیا، اس میں کہا گیا امنہ الناس، کہ دنیا کا ہر انسان اب یہ محفوظ ہو جائے اور اس کے دماغ میں یہ بات آ جائے کہ اس نے ایمان قبول کر لیا، یہ مسلمان ہے، یہ آپ اس سے محفوظ رہو، یہ کسی طرح کا کوئی شر، کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا ہے۔ کسی کے دروازے پہ جاؤ، اگر کتا لگاؤ اور وہ بھونکتا ہو دوڑاتا ہو تو بولتا ہے ڈر مت، یہ کاٹے گا نہیں، بس ایسے بولتا ہے۔ لیکن مسلمان کے بارے میں حضور نے فرمایا جب وہ ایمان لے آئے امین الناس، لوگ پورے طور پہ معمون ہو، یعنی ان کے دماغ میں بھی نہ آئے کہ یہ کٹا ہے کہ نہیں، کاٹے گا کہ نہیں، امین الناس معمون ہو جائیں اور ان کے دماغ میں بس جائے کہ اس سے کسی طرح کا کوئی شر کا اندیشہ نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ اعلیٰ اموالہم و دمائہم، اپنے مال کے بارے میں بھی محفوظ ہو جائیں اور اپنے دم یعنی اپنے خون کے بارے میں محفوظ ہو جائیں کہ ہماری جان اور مال کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔
تیسری حدیث میں حضور نے فرمایا المسلم من، مسلم کسے کہتے ہیں؟ کل المسلم علی المسلم حرام، مسلمان میں سے ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے اوپر پورے طور پہ حرام ہے۔ عرضہ، اس کی عزت بھی، مسلمان کی عزت بھی حرام ہے دوسرے مسلمان پہ۔ ودمہ، اس کا خون بھی حرام ہے۔ ومالہ، اور اس کا مال بھی حرام ہے۔ آپ کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے، کسی مسلمان کی عزت لینا اور کسی مسلمان کو ذلیل کرنا، ننگا کرنا، رسوا کرنا، اس کی عزت کے بٹوارے کرنا سڑک پہ جا کر کے، ایسا لگتا ہے کہ سڑک پہ جا کے چوراہے پہ چائے پی رہے اور مسلمان کی عزت نمکین ہے جس کو ٹیسٹ لے کے چائے پی رہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ذلت کی انتہا ہے، ہماری سوچ اور ہماری پستی کی انتہا ہے، ہمارے دماغ کی گندگی کی انتہا ہے کہ ہم اپنے بھائی کی عزت سے کھلواڑ کرتے ہیں، اور مرتے دم تک کوئی توبہ قبول نہیں ہو سکتی جب تک جس بھائی کی عزت اڑایا ہے، نیلام کیا، اس کے پیچھے غیبت کی اور اس کو ذلیل کیا، اس کی عزت کو بانٹا ہے، جب تک اس سے معافی نہیں مانگے اور معاف نہیں کرے گا، معاف نہیں ہوتی ہے کسی توبہ سے، کیونکہ یہ حقوق العباد ہے، اور حقوق العباد کو تلف کرنا بغیر بندے کی معافی کے معاف نہیں ہوتا ہے۔ ارد و عزت نیلام کرنا کتنی گندی بات ہے۔ مسلمان کی پہچان بتائی حضور نے کہ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان اسے کہتے ہیں کہ من ستر مسلمن، مسلمان وہ ہے جب وہ کسی کی عزت کو دیکھے، ستر مسلمن، وہ مسلمان دوسرے مسلمان کے عیب پر، اس کی عزت پر، اس کے وقار کے اوپر اگر کوئی تھپا آ رہا ہے تو ستر مسلمن، دوسرے مسلمان کی پردہ پوشی کرے۔ من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا، اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے گا، اس کے عیب کو ڈھانپے گا دنیا میں بھی، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی، یعنی یہاں بھی لوگوں کے سامنے ننگا نہیں کرے گا، اور میدان محشر میں جہاں ہر ایک عمل کا حساب و کتاب والا اعلان پوری دنیا کے سامنے ہوگا، از آدم تا قیامت جتنے انسان آئے سب کے سامنے حساب ہوگا، لیکن اللہ اس کو ذلت نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا۔ یہ معلوم ہے ہماری نحوست کتنی ہے اور کتنا گندا عمل ہے کہ کسی کو ذلیل کرنا، رسوا کرنا۔ عالم چوراہے پہ ان کی عزت، حاجی چوراہے پہ اس کی عزت، حاجی نمازی چوراہے پہ اس کی عزت، ہر کسی کی عزت ہم اپنے ہاتھوں سے نیلام کرتے ہیں۔ جب ہم اس کو ماریں گے یا ہم کو مارے گا تو بچے گا کون؟ ہم اس کو رسوا کریں گے، وہ ہم کو رسوا کرے گا۔ آج شادی بیاہ ملنا مشکل ہو گیا ہے کیونکہ کوئی کسی کی نگاہ میں عزت نہیں، کوئی پوچھتا ہے بھیا میں نے جانتا، جا کے پتہ کرو کیا ہے۔ وجہ یہ کہ ہم نے اپنے آپ کو اتنا گرا دیا کہ ہماری زبان کی اور ہمارے کردار کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی بھروسہ ہی نہیں کرتا کہ ہم کیسے ہیں، ان کی لڑکی کیسی ہے، لڑکا کیسا ہے، کسی کو بھروسہ نہیں، ہر کوئی اپنے پہ قیاس کرتا ہے۔ الانسان یقیس علی مرء، المرء یقیس علی نفسہ، کہ انسان ہر آدمی کو اپنے جیسا ہی سمجھتا ہے، چور سب کو چور ہی سمجھتا ہے۔ تو دماغ کی گندگی کو نکالیں اور یہ بات طے کریں کہ اسلام ملا اور اسلام کا مطلب ہے سلامتی، تو ہر ایک کی عزت بھی صحیح سالم ہونی چاہیے۔ حضور نے فرمایا آپ کو معلوم ہے وَمَالُهُ، اور مسلمان کے اوپر اس کا مال بھی حرام ہے۔ آپ کو معلوم ہے کسی کے ایک زمین کا حصہ اگر وہ لیتا ہے، اس کا 1 روپیہ لیتا ہے، اس کی ایک چادر یا اس کا ایک ہتھوڑا یا پکوڑا کچھ بھی لیتا ہے، یہ اس کے لیے حرام ہے بغیر اس کی اجازت کے لینا، اور اجازت تو درکنار، اگر وہ دعویٰ کر کے اور دبنگی کر کے اور بہادری کر کے اور کیس اور کوٹ اور کچہری کر کے لڑ کے لیتا ہے تو اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ اپنے بھائی کا وہ حق لے رہا ہے اور ظلم کر کے پیسہ اور رشوت دے کر کے لیتا ہے، نہ جانے کتنے جھوٹ بول کر کے لیتا ہے، کتنے گناہ ایک ساتھ کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے، زانی بھی ہو سکتا ہے، شرابی بھی ہو سکتا ہے، چور بھی ہو سکتا ہے، قاتل بھی ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن جب آپ کسی کا حق لینے جائیں گے تو سب سے پہلے آپ کو جھوٹی بولنا۔ تو انسان کسی کی جائیداد کے اوپر ہاتھ لگانا ایک کیسا ہے آپ کو میں بتاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا کہ کانا ثقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی مال، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو اپنے مال غنیمت کے اوپر نگراں مقرر کیا، وہ اسمہ کرکرا، اور ان کا نام کرکرا تھا، فماتا، تو ان کا انتقال ہو گیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ فی النار، وہ جہنم میں۔ لوگوں نے پوچھا، ان کے دماغ میں آیا کہ حضور کا خادم ہے، حضور پر ایمان لایا اور حضور مال غنیمت میں آیا، یعنی جنگ میں شریک ہوا ہے، اور یہ ذرا سا بھی سامنے مرا ہے اور کہہ رہے کہ جہنم میں۔ تو صحابہ کرام نے جا کر کے طلب کیا، فطلبوا، تو صحابہ کرام نے جستجو کی، تلاش کیا وجہ کیا ہے، فوجدوا، تو انہوں نے پایا عباءتن، ایک دھاری دار چادر، غلہا، جس کو اس نے بغیر حضور کی اجازت کے مال غنیمت سے لیا۔
تو کسی کی ایک چادر مال غنیمت جو مسلمانوں کا مال تھا اس سے ایک چادر لینے کے بدلے صحابی کو صحابی ہونا کام نہیں آیا، حضور کے ساتھ جہاد میں ہونا اور حضور کے ساتھ جنگ میں میدان جنگ میں ہونا کام نہیں آیا، وہ جہنم میں گئی۔ دوسری حدیث میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور خیبر کے زمانے میں یوم کانا یوم خیبر، یہ خیبر کا دن تھا، ایک آدمی کا انتقال ہوا، لوگوں نے سوچا اور بتایا آ کر کے حضور کو فلان شہید و فلان شہید و فلان شہید۔ جب جنگ ہو جاتی ہے تو جنگ کے بعد دیکھا جاتا ہے ہمارے پاس شہداء کتنے ہیں، زخمی کتنے ہیں، فرمایا فلان شہید۔ جب تیسرے آدمی کا نام لیا حضور نے فرمایا وہ فی النار، وہ جہنم میں ہے۔ تو لوگوں نے سوچا کہ ابھی میدان جنگ میں خیبر میں حضور کے ساتھ اور یہ جہنم میں کیسے گئے؟ لوگوں کو لگا، ایک دوسری روایت میں ہے کہ لوگوں نے کہا وہ جنتی ہے، حضور نے فرمایا نہیں وہ جہنم میں۔ تو اس کی بھی وجہ تلاش کی گئی، تو انہوں نے بھی ایک چادر حضور، ایک نکیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر لیا تھا، اس کے بدلے میں ان کو جہنم نصیب۔ ہم ذرا اپنے گریبان میں ڈالیں، تقریر کم سنیں، ذرا دماغ میں لگائیں کہ ارزو کسی کی عزت نیلام کرنا حقوق المال، حقوق العباد میں سے ہے، مال ہو اس کے مال کو غصب کرنا یہ بھی حقوق العباد میں سے ہے۔ ہم نے آپ نے یہ سیکھا کہاں سے کہ کسی کے مال کو غصب کیا جائے؟ ایک دوسری روایت میں حضور نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اگر کوئی شخص کسی شخص کے بارے میں آ کر کے یہ کہتا ہے کہ فلاں کا مال یہ میرا مال ہے، اور تم میں سے ہو سکتا ہے کہ بعضکم عسى ان يكون بعضکم الہن، کہ تم میں سے ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی زیادہ چرب لسان ہو اور چرب زبان ہو، اور اپنی زبان کے بلبوتے اور اپنے بیان کے بلبوتے وہ میرے سے وہ اپنے بھائی کا حق لے لے، فأقضي له، پھر میں اس کے لیے فیصلہ بھی کر دوں کہ ہاں بھائی یہ تیرا ہے۔ تو اگر وہ اس کا نہیں ہے فأقتطع له قطعة من النار او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تو میں اس کے لیے اگر دیتا ہوں اپنے ہاتھ سے فیصلہ کر کے بھی اور اس کا نہیں ہے تو میں اس کے لیے جہنم کا ایک ٹکڑا دیا ہوں جس میں وہ جلے گا۔ تو آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ جب کوئی رسول کسی کا مال فیصلہ کر کے دیتا ہے کہ ہاں تمہارا ہے اور وہ اس کا نہیں ہے، قطعۃ من النار، وہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے جو رسول دے رہے، اس کے باوجود تو اگر کوئی جج، کوئی وکیل، کوئی منصف، کوئی گواہ جھوٹے طور پہ اگر آپ کو دلا بھی دیتا ہے تو آپ کے لیے کیا وہ قطعۃ من الجنہ ہوگا؟ وہ جنت کی کیاری ہوگی جس میں آپ رہیں گے، ہم رہیں گے۔ یہ بوال اور فساد کیوں ہے؟ ایمان کو نہیں پہچانا اور اسلام کی قیمت کو نہیں پہچانا، اور حرام دینے کا اور مسلمان کے حق مارنے کا حق کیا ہوتا ہے اور اس کی سزا کیا ہوتی ہے، اس کے دماغ میں بات نہیں ہے۔ دنیا کو کافروں کی طرح ہم نے بھی جنت سمجھا، کافر نے بھی جنت سمجھا، یہ ہمارے دماغ کی کوتاہی ہے کہ دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے، دنیا سجن للمومن، آپ کو بلائیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں، تو کیا آپ ایمان سے پھر جائیں گے؟ اور اگر آپ کے پاس بنگلے اور فلیٹ اور بڑی بڑی بلڈنگیں اور گھر اور آسائش نہیں ہوگی تو کیا آپ ایمان کو چھوڑ دیں گے؟ اگر وہی صحابہ جنہوں نے ایمان کو قبول کیا تھا اور ان کو مارا گیا، پیٹا گیا، اور لیکن انہوں نے کلمہ کو نہیں چھوڑا، اس کی تبلیغ کو نہیں چھوڑا، جن کی برکت سے آج ہم مسلمان ہیں، وہ آ کر کے ہم سے وہ شہداء، وہ رسول اور تابعین جنہوں نے ایمان اور اسلام کے لیے مجاہدین نے جو قربانیاں پیش کی ہیں، اگر آ کر کے ہمارے سامنے یہ سوال کریں کہ اے مسلمانوں، جب تم کو عورت ہی چاہیے تھی، جب تم کو دولت ہی چاہیے تھی، جب تم کو عہدہ اور منصب ہی چاہیے تھا اور اسی کے لیے تم مرے جا رہے تھے، تو ہم کو مروانے کی کیا ضرورت تھی اور ہم کو تبلیغ کروانے کی کیا ضرورت تھی، ہم کو شہید کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیوں ہم کو شہید کرایا؟ ہم نے تو تمہارے لیے اور آئندہ کی نسلوں کے لیے یہ سب قربانیاں پیش کی، اور ہماری نسلیں ہماری قربانیوں کو نہیں سمجھ رہی ہیں، اور اسی دنیا کے پیچھے جس کے پیچھے کافر بھی بھاگتا ہے، مسلمان بھی سیم اسی کے پیچھے، بلکہ اس سے آگے دو قدم ہو کر کے بھاگتا ہے۔ کیا بات ہے؟ وَعِرْضُهُ وَمَالُهُ، مسلمان کا دم بھی حرام اور اس کا مال بھی حرام۔ حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کا کوئی بھی حصہ لیتا ہے تو اس کے لیے جہنم ہے۔ حضور نے فرمایا، صحابہ نے عرض کیا وَإِنْ كَانَ شَيْءٌ يَسِيرًا، کیا اگر وہ بہت تھوڑی بوڑی ہو؟ فرمایا وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ، اگر وہ پیلو کی نیم کا ایک ٹکڑا بھی ہو، نیم کے مسواک ہوتا ہے ایسے، اگر پیلو کے درخت کا ایک ٹکڑا بھی ہو، ایک ٹہنی بھی ہو، تو اس کے بدلے بھی اس کو جہنم میں جانا پڑے گا۔
اللہ کے بندو، مسلمانوں، ایمان کو سمجھو کہ اگر ایمان نہیں تو مرتے دنیا میں ہو سکتا ہے مرتے دم تک یہاں تھوڑا آسائش مل جائے، لیکن مرتے ہی ابدی دنیا جہنم ہے اور اس میں ہمیشہ مرنا ہے، اس لیے ایمان کو چھوڑنا نہیں۔ اور ایمان کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں میں سے پہلا تقاضا ہے کہ مسلمان کے لیے سمجھے کہ کل المسلم علی المسلم حرام، مسلمان کے لیے پورا کا پورا حرام ہے، نہ اس کی عزت پہ ڈاکہ ڈالے، نہ اس کے خون پہ اور اس کی جان مال پہ ڈاکہ ڈالے، اور نہ اس کی زمین اور جائیداد کے اوپر ڈاکہ ڈالے۔ اور ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن قیل من یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا، صحابہ نے عرض کیا من یا رسول اللہ، کون ہے وہ لوگ جو مومن نہیں ہیں اور آپ قسم کھا کر کے کہہ رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ جس کا پڑوسی ایسا ہے کہ اس دوسرے پڑوسی کے شر سے محفوظ نہ ہو تو یہ آدمی کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آپ جنتی ہیں، ہم جنتی ہیں یا نہیں، پہلے اس بات کی گارنٹی کر لیں کیا ہمارا پڑوسی ہماری شرارتوں سے محفوظ ہے، کیا وہ ہم سے خوش ہے یا نہیں۔ حضور نے تو یہ نصیحت کی تھی کہ اگر حضرت ایک صحابی کو حضور نے نصیحت کی کہ فلاں، یاد نہیں آ رہا نام مجھے، اے فلاں کہ اگر تم کبھی سالن بناؤ تو ذرا اس کا شوربہ بڑھا دیا کرو تاکہ اپنے پڑوسی کو اگر روٹی نہیں تو شوربہ ہی دے دیا کرو تاکہ محبت بڑھے۔ حضور نے فرمایا کہ آپس میں افشوا السلام بینکم تحابوا، آپس میں سلام کو رواج دو تاکہ تم میں محبت بڑھے۔ المسلم، مسلمان کون ہے؟ حضور نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے لا یکذبہ، جو مسلمان کسی مسلمان سے جھوٹ نہیں بولتا، ولا یخذلہ، اور اس کو مصیبت کے وقت بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، ولا یخونہ، اور نہ اس کی خیانت کرتا ہے۔ مسلمان کی یہ ساری تعریفیں ہیں اور یہ مسلمان بننے کی عادتیں ہیں، لیکن ہمارے دلوں میں بغض، حسد، کینہ، دشمنیاں اتنی بڑی ہوئی ہیں۔ پھر ہم اپنے پہلے ایمان کا جائزہ لیں۔ حضور نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ اگر کوئی مسلمان ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، فلا یؤذی جارہ، تو اپنے پڑوسی کو کبھی تکلیف نہ دے۔ اگر اللہ اور رسول کو ہم بھی مانتے ہیں اور یہ لفظ ہمارے لیے بھی ہے اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے، تو ہم اپنے پڑوسی کو نہیں، کسی کو بھی تکلیف نہ دیں، ایک جانور کو بھی بلا وجہ کی تکلیف نہ دیں۔ اور اگر ہم آپس میں ایک دوسرے کو تکلیف دیں گے تو ہماری تکلیف جب غیروں کی طرف سے آئے گی تو ہمارا ساتھ کون دے گا؟ آپس میں نفرت کو بڑھاوا مت دو، آپس میں دشمنیوں کو بڑھاوا مت دو، بغض اور حسد کو بڑھاوا مت دو۔ دولت نے ہم کو تباہ و برباد کیا، جب ہم غریب تھے تو محبت زیادہ تھی، جتنی دولت بڑھتی جا رہی ہر کوئی اپنی انا ربکم الاعلی، اپنے آپ کو بڑا گنوانے میں وہ دوسری دولتیں خرچ کرتا ہے اور ناجائز خرچے کرتا ہے، اور اگر کوئی غریب و ضرورت مند تو اس کو 25,000 50,000 دینے میں اس کی نانی مرتی ہے، اور کورٹ اور کچہری میں جا کر کے دیکھو مسلمانوں کے کروڑوں روپے روزانہ رشوت میں جاتے ہیں۔ مقدمہ لانا ہے تو حضور کی خدمت میں لاؤ، یعنی جا کر کے کسی بڑے عالم سے پوچھو ہمارے یہ مسئلہ اس کو فیصل کرو۔ عالم کے پاس جانا ضروری نہیں، جب آپ کورٹ اور کچہری میں جائیں گے، وکیل کے پاس جائیں گے تو آپ کو شیطانی راستہ بتائے گا۔ ایک جرم اس نے نہیں کیا لیکن 100 جرم جب تک بنا کے پیش نہیں کرو گے آپ کا کیس بھاری نہیں ہوگا۔ جب کیس بھاری نہیں ہوگا تو اس کو سزا نہیں ملے گی۔ یہ کیا ہے؟ یہ کون سی اسلام کی تاریخ ہے جس میں انسانوں کو مجرم بنانے کے لیے مسلمان جھوٹ بولتا ہے اور رشوت دیتا ہے اور دوسرے مسلمان کو سزا دلانے کے لیے اس پہ بہتان اور الزام لگاتا ہے اور بے نہ کردنی گناہوں کی اسے سزا دلاتا ہے، اور یہ ہوتا ہے ہمارے سمجھ۔ ایک دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وقت تو کم ہے لیکن میں آپ کو ایک ہی بات کہتا ہوں کہ بھائی ہماری جو بدگمانیاں ہیں، یہ ہماری جو زبان ہے، اس نے ساری تباہی اور بربادی پھیلائی۔ اسی حدیث میں حضور نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو، فلیقل خیرا، تو چاہیے کہ بولے تو بھلی بات بولے، جب بھی بولے بھلی بات بولے، ورنہ اپنی زبان کو قابو میں رکھے۔ میں بھی آپ کو کہتا ہوں 10 آدمی میری بھی بات سنیں اور آپ کی بھی بات سنیں، اور کسی کو یہ موقع نہ ملے کہ وہ 2 آدمیوں کے درمیان لگائے بجھائی کر سکے، کیونکہ ہم ہمیشہ بھلی بات کرتے ہیں۔ جب بھی بات کریں تو اچھی کریں۔ کسی بھائی کے بارے میں کوئی بات آئے بھائی بہت اچھا ہے، جانے دو، اس کی بات مت کرو، اس کی
آپ نے اگر یہ عادت اپنا لی کبھی لڑائی نہیں ہوگی۔ قرآن پاک کی میں نے ایک آیت پڑھا تھا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک واقعہ پیش آیا۔ حضرت عقبہ ابن ولید ایک صحابی ہیں، ولید ابن عقبہ ایک صحابی ہیں، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مستلق کے پاس زکوٰۃ لانے کے لیے بھیجا۔ اب جب یہ گئے اور ان صحابہ کو، بنو مستلق والوں کو پتہ چلا کہ حضور کا قاصد ہمارے پاس آ رہا ہے اور وہ زکوٰۃ لینے کے لیے عامل آ رہے ہیں، تو ان کے استقبال کے لیے ذرا وہ باہر نکلے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ ان کی پہلے سے کچھ ان خاندان والوں سے، قبیلے والوں سے چپکلش تھی، تو ان کے دماغ میں یہ آیا کہ شاید یہ مجھے مارنے کے لیے آئے ہیں، اور بغیر تفتیش کے وہ وہاں سے ریٹرن آ گئے اور کہا کہ حضور آپ نے ہمیں زکوٰۃ کے لیے بھیجا اور وہ تو ہمیں مارنے کے لیے باہر آ گئے۔ حضور نے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاملے کی تفتیش کے لیے بھیجا اور کہا کہ جا کر کے بنو مستلق کی حالت پتہ کرو، اگر ایسی حالت ہے اور وہ زکوٰۃ سے انکار کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ جہاد کرو۔ حضرت خالد ابن ولید گئے، وہ بھی گئے، تو ان کو پتہ چلا حضرت خالد ابن ولید آ رہے ہیں، تو پھر سب باہر آئے استقبال کے لیے اور آ کر کے استقبال کیا اور ملے اور ان کی عزت افزائی کی اور کہا کہ آپ کے پاس کوئی آیا تھا؟ بولے ہاں وہ آئے تھے، ہم لوگ ان کے استقبال کے لیے آئے لیکن وہ چلے گئے۔ تو یہ غلط فہمی ہوئی۔ تو حضور نے فرمایا ان جاءکم فاسق بنبأ، میں آپ کو اپنے کو سمجھا رہا ہوں کہ اگر ہمارے بیچ میں کوئی تیسرا آدمی دو آدمیوں کے درمیان تفرقہ پھیلانا چاہتا ہے اور کسی کی بات کو کسی سے لگا کر کے وہ لڑائی کرنا چاہتا ہے، تو پہلی بات اگر بہت بڑے مرد ہیں تو جا کر کے جس نے کہا ہے اس سے آپ سامنے سامنے کلیئر کر لیجئے۔ آپ کی ساری مردانگی پیچھے چلتی ہے یا کورٹ اور کچہری میں چلتی ہے، اتنا بھی ہمت نہیں ہے، کیونکہ دل میں میل اور گندگی بھری ہوئی، تو شیطان پہلے ورگلاتا ہے کہ ضرور کہا ہوگا۔ آپ اس بات کو سمجھیے، جس نے کہا اس سے جا کے پوچھو بابو ایسا کیوں بولے، میں نے تمہارے ساتھ کیا گناہ کیا؟ آپ پہلے سامنے والے سے معاملے کو کلیئر کریں، اگر مرد ہیں اور مردانگی ہے تو وہاں مردانگی ساری دکھاؤ اور اپنی قابلیت اور اپنے دماغ کے جوہر وہاں دکھلاؤ اور معاملے کو رفع دفع کرو۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، جب وہ آئے تو انہوں نے آ کر کے ایسا معاملہ بتایا تو حضور نے کہا ٹھیک ہے۔ اس پہ یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر کے آئے، فتبینوا، تو بہت اچھی طرح جانچ پڑتال کر لیا کرو، عسیٰ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، ہو سکتا ہے کہ تم کسی قوم سے جا کے الجھ پڑو، فتصب بجہالۃ، بے خبری میں، مس انڈرسٹینڈنگ اور غلط فہمی میں، فتصبحوا نادمین، تو تم شرمندہ ہو جاؤ گے۔ یہی ہوتا ہے غلط فہمی۔ ان بعض الظن اسم، قرآن نے کہا کہ بہت سے بدگمانیاں یہ گناہ ہیں۔ انسان کسی کے بارے میں سوچتا ہے تو غلط ہی سوچتا ہے، صحیح کم سوچتا ہے۔ کیوں؟ دماغ میں کیچڑ پڑا ہوا، ہماری اسلامی تربیت نہیں ہوئی ہے۔ غلط اینگل سے سوچنا بند کریے اور صحیح اینگل سے سوچیے۔ جب صحیح اینگل سے اور صحیح طریقے سے سوچیں گے اور معاملے کی انکوائری کریں گے تو بیچ میں لگائی بجھائی والے کو دونوں مل کر کے اتنا مارنے کی دوبارہ کبھی وہ سوچنے نہ آئے۔ حضور نے فرمایا فتبینوا، اللہ نے فرمایا فتبینوا، بہت اچھی طرح انکوائری کرو، تحقیق کرو، پھر اس کے بعد جا کر کے لڑائی جھگڑا کرو۔ حضرت خالد بن ولید کو انکوائری کے لیے بھیجا اور انکوائری میں پتہ چلا کہ معاملہ کچھ نہیں ہے، معاملہ کہاں کا کہاں ہے، کہاں استقبال اور کہاں جنگ، دونوں میں کتنا فرق ہے۔ تو یہ ہے بدگمانی کا نتیجہ، یہ ہے انکوائری نہ کرنے کا نتیجہ۔ تو قرآن نے تنبیہ کی کہ آپس میں ایسے جب معاملے آئے، فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہ تم کسی قوم سے جا کے الجھ پڑو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور لڑائی کے بعد پتہ چلے لڑائی کی ہوئی تو بعد میں دونوں طرف زخمی ہوئے، لڑائی ہوئی، کورٹ کچہری ہوئی، بعد میں صلح بھی ہوئی، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر اپنے کیے پر تم شرمندہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو عمل کے توفیق عطا فرمائے۔